بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. میں آپ سے مخاطب اجمل جامی آپ کا میزبان اور تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. اہم ترین خبر اب تک کی یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے راستے جدا کر لیے ہیں, عمران خان صاحب سے راستے جدا کر لیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں, کچھ عرصے کے لیے بریک لے رہے ہیں. ایک ٹویٹ کی صورت میں انہوں نے یہ اہم ترین اعلان کیا ہے جو کہ اگر کہا جائے کہ سو فار پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا جھٹکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. فواد چوہدری صاحب آج فیصل واڈا سے ملے اور فیصل واڈا صاحب کا بڑا اہم کردار بتایا جا رہا ہے اس اہم پیش رفت میں, اور اس کے بعد دو چار اور شخصیات سے بھی ان کی اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئیں. چند روز پہلے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنے سیاسی لاہ عمل کے حوالے سے ابھی خاموش ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن کب کریں گے اس بارے میں انہوں نے اطلاع نہیں دی تھی. شامی صاحب, فواد چوہدری صاحب چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو. ایک افسوسناک خبر ہے کیونکہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں ہمارے جو نوجوان سیاستدان ہیں ان میں نمایاں تھے, مختلف جماعتوں میں رہے, پیپلز پارٹی میں بھی, پرویز مشرف کے ساتھ بھی, پھر پی ٹی آئی میں آئے, پی ٹی آئی کے ہو رہے اور خوب داغ بیٹھائی پی ٹی آئی کا. اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کا جو فیس تھے عمران خان صاحب کے بعد, اگر جو سرکردہ ترین رہنماؤں میں جو شخص وزیر اطلاعات بنے, اس کے ترجمان بنے پارٹی کے, اور اپنی ذمہ داری خوب نبھائی اور اپنے آپ کو منوایا. یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اپنی رائے رکھتے تھے, اس کا اظہار بھی کر سکتے تھے. اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے دل برداشتہ ہو کر, اگر سیاست تھی انہوں نے اس سے بریک لے لی ہے, بریک لے لیا انہوں نے, بجائے اس کے کہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوں یا کوئی اور. یہ میں آپ کو ان کی عبارت سناتا ہوں جو 6:53 پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اسحاق خاکوانی صاحب سے بھی کچھ دیر بعد رابطہ کرتے ہیں کیونکہ جہانگیر ترین گروپ بھی ایکٹیو ہے, ان سے بھی خبر سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون رابطے میں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ریفرنس ٹو مائی ارلیئر اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے پہلے رہائی کے بعد دی تھی, تو انہوں نے کہا جی میں 9 مئی کے واقعات کی غیر مشروط طور پر برملا مذمت کرتا ہوں. آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے بریک فرام پالیٹکس, یعنی سیاست سے بریک لیے. Therefore, I have resigned from party position and parting ways from عمران خان. لیکن جہلم کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اور آپ ان کے جو ایک انکل جو ہیں الطاف حسین, وہ گورنر رہے پنجاب کے. جی ہاں, مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا. میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کے بہت قریب تھے, اور اس کے بعد پھر وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اور ان کے جو ایک اور انکل جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, جی ہاں, افتخار حسین چودھری صاحب. اور ایک ان کا گھرانہ جو ہے ایک شمالی پنجاب کے بڑے سیاسی گھرانوں میں شمار ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی اپنی روایات ہیں اور اپنا کردار ہے. اور اس وقت فواد چوہدری اپنے گھرانے کے سیاسی وارث بھی تھے اور اس کی سیاست کو آگے بڑھا رہے تھے. اس کے پیرالل عمران خان صاحب بھی اپنے چاہنے والوں سے آج مخاطب ہیں, قوم سے خطاب کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے. وہ بھی ظاہری بات اپنی بصیرت کا اظہار کریں گے. یہ فواد چوہدری صاحب والا جو معاملہ سر اس لیے اہم ہے کہ ہم نے کچھ کل ہی بلکہ یہ پیشن گوئی کی تھی اپنے دنیا ولاگس میں کہ اگلا مرحلہ جو ہے الیکٹیبلز کا ہوگا, تو الیکٹیبلز میں یہ سب سے بڑی وکٹ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے. اسد عمر صاحب البتہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, یعنی بابر اعوان نے بھی اس کی تصدیق کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے. وہ جملہ بڑا اس کا چرچا ہوا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو جج صاحب ہیں, اور مسرت انہوں نے جمشید کہا چیمہ وہ آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس. جب تک آپ پریس کانفرنس. میں نے تو یہ جو ریمارکس تھے اس کے اوپر پورا 10 منٹ رکھے ہوئے تھے کہ آپ سے اس کی تشریح سمجھوں گا کہ ایک معزز جج صاحب جب یہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس سے جو مراد ہے وہ ہر شخص جانتا ہے, کیونکہ لوگ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں, ان کو رہائی مل رہی ہے, وگرنہ ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں دوسرے میں پکڑ لیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس جو اسد عمر صاحب نے سر تردید کی یہ ہے. جو منظر ہے ابھی تو دیکھیں نا, مسرت جمشید چیمہ
اور جمشید چیمہ، ان کے بارے میں بھی خبر آ نہیں گئی، وہ میں آپ کو عرض کر رہا لیکن انہوں نے تردید کر دی ہوں ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ کے توسط سے ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تردید کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسد عمر صاحب نے بھی تردید کر دی ہے۔ البتہ ابھی تک پرویز خٹک صاحب کا کوئی سہرا نہیں مل رہا، اسد کیسر صاحب کا نہیں مل رہا، اور جو سب سے اہم میرا سوال ہے اور شخصیت جس پہ میری نظر ہے وہ ہیں عثمان بزدار۔ عثمان بزدار تو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ ویسے بھی آپ کو پتا نا بزدار بکری والا نا، بز تو بکری کو کہتے ہیں نا، تو وہ ماشاءاللہ بکری چرانے والے ہیں، اور ابھی تک تو ایک قائم ہے اپنی جگہ۔ ایک خبر اور دے دوں اگر آپ اجازت دیں، آپ سے سر عرض کر رہا ہوں، ہاں فرمائیں۔ وہ جو جہانگیر ترین صاحب والا طیارہ ری فیول ہوا ہے نا، اس میں پھر کئی لوگ بیٹھ کر سیر کرنے کو تیار ہو چکے ہیں، 20 سے 25 لوگوں کی خبر آپ سن چکے۔ میں اگلی بات کرنے جا جائیں گے رہا کہاں؟ ہوں جہانگیر ترین صاحب کے ہاں، اس میں ملک امین اسلم صاحب، وہ تو جا چکے نا۔ نہیں جی، جانے سے پہلے اسلام آباد میں پارٹی چھوڑنے سے پہلے جہانگیر ترین صاحب سے ان کی مشاورت ہوئی اس گروپ سے، پھر انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ اس کے علاوہ میاں منظور بٹو صاحب بھی ان سے رابطے میں ہیں، اس کے علاوہ جو ابھی سلیم بریار صاحب نے کل پارٹی چھوڑی وہ بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ اسی گروپ کی فواد چودھری صاحب سے بھی اسلام آباد میں ملاقات ہو چکی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ وہیں جا کے لینڈ کریں گے اور وہیں کوئی صورت گری ہوگی، کیونکہ اس گروپ کے ہاں جب میں نے خاکوانی صاحب سے بھی بات کی اور تصدیق بھی کی، ابھی آ بھی جائیں گے، تو سمجھ یہ آئی کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کرنا ہے، اصل گوٹ یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ کیا فارورڈ بلاک کی صورت میں سامنے آنا ہے یا کوئی نظریاتی کا لفظ لگا کے کوئی جماعت بنانی ہے یا کسی سے اتحاد کرنا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے وہ تو جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو صدمہ پہنچ رہا ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ جو 9 مئی ہے اس نے کتنا گہرا زخم لگایا ہے، اس کا وہ پر وقت احساس نہیں کر سکے۔ جی، اگر وہ اس کو بھانپ جاتے اور تو وہ اپنے نقصان جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر لیتے۔ نہیں سر، اس کا تو بڑا سادہ طریقہ ہے جو آپ بار بار فرما چکے۔ وہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے نا عمران خان پر حملہ کر دیا اچھا، جو 9 مئی کو۔ یہ وہ زرداری صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کھپے کہہ کے ملک بھی بچایا، اپنا بھی بچایا، پارٹی بچائی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی ہے ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جی جی، خود عمران خان صاحب بھی ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ کیسے نکلیں گے، کس طرح عہدہ برا ہوں گے، اور نکلیں گے تو وزن میں کتنی کمی ہو چکی ہوگی، کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا، اب یہ تو دیکھیں گے، آنے والے دن بتائیں گے۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ کچھ خواتین رہنما ہیں جی، وہ بھی پارٹی چھوڑی ہیں، اور آپ نے کنول شوزیب صاحبہ کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو لیکس بھی دیکھی ہیں، کچھ واٹس ایپ ان کی چیٹس کے مبینہ اسکرین شاٹس بھی ہیں۔ یہ صورتحال تھی سر اس آڈیو میں۔ سائمہ ندیم صاحب ہیں کراچی سے، پی ٹی اے کی ایم این اے خاصی متحرک جا رہی تھی کینیڈا۔ جی، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئی ہیں، اچھا، وہ بھی چھوڑ کینیڈا جا رہی تھی نا، ان کو جانے روک کی لیا کوشش انہوں نے کی تھی، انہیں روک لی ہے۔ اور جو یہاں لاہور کی تو مجھے اطلاع ہے کہ یہاں جو پولیس ہے اس نے ایف آئی سے درخواست کی کہ 746 پی ٹی اے کے لوگ یہ جو خواتین ہیں، یہ نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی کے، بڑے پڑھے لکھے پرجوش لوگ تھے، اور بڑے یعنی مضبوط لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ جو شوزیب، کیا نام ہے؟ کنول شوزیب، کنول شوزیب جو ہیں، کنول شوزیب ایک بڑی مضبوط لہجے کی خاتون تھی، لیکن تمیز روا نہیں رکھی جا سکی، یعنی ایک ریڈ لائن جو ہے نا وہ کراس کر لی، جو طاقت جو ہے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کے خلاف لگانی چاہیے تھی، وہ ایک مختلف انداز میں اس کا استعمال ہوا۔ اس نے بس بہت ظلم کر دیا پاکستانی سیاست پر بھی، کہ پاکستانی سیاست بڑے پرجوش نوجوانوں سے اور خواتین سے جو محروم ہو رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ
दिल बर्दाश्ता हैं और अपने किया जो है किया धरा वो उनके सामने आ रहा है, अपने आप को काबू में नहीं रख सके। तो ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि वो काबू में रखे अपने आप को भी, अपने कारकुनों को भी, और अपना जो हदफ है उसको भी सामने रखे। लेकिन बहरहाल तूफ़ान आया और बस्तियां उजाड़ गया, खेतियां उजाड़ गया। अब नाम बाकी है, अब नाम बाकी है। बस एक ब्रेक नाज़रीन। आप वेलकम बैक नाज़रीन। ये सियासी मामला पे तो बात होती रहेगी, लेकिन इस हंगाम एक इंतहाई अहम वाक़या पेश आया, अहम ख़बर, अहम डेवलपमेंट, अहम पेश रफ्त हुई, जहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बिलखुसूस पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI ने बहुत बड़ा मार्का सर किया। गुलजार इमाम शंबे बलूचिस्तान में जितना भी फसाद बरपा है, शिद्दत पसंदी की पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं, दहशत गर्दी हैं, उसका एक बहुत बड़ा नाम, उसको ना सिर्फ एक जदीद तरीके से उसको ट्रेस किया गया, उसे पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया, बल्कि वही शख्स फिर कल मीडिया के सामने आया, उसने सरेंडर किया और रियासत से अपील की, रहम की। शामी साहब, ये पंजगूर से ताल्लुक़ है। जी जी, ये बहुत और बहुत एक अहम, तालिब इल्म लीडर के बहुत तौर पर, बहुत अहम। यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से काम शुरू किया जी हाँ, और फिर होते होते बरहमदाग बुख्ती जो है उनका कमांडर बन गया। जी, इन्होंने तो BNA बनाई, कलादम जो तंजीम है बलूच नेशनल आर्मी, वो बनाई। तो ये नाज़रीन क्यों इतनी अहमियत का हामिल वाक़या है? एक बड़े कमांडर के तौर पर जी हाँ, उसने अपने आप को मनवाया, लेकिन अब जो उसकी गिरफ्तारी हुई है उसने पैगाम तो एक ही दिया ना कि तशद्दुद का रास्ता जो है, ये उसने कहा है, उसने कहा आइन और कानून के ताबे रह के आगे बढ़ना ही मंजिल तशद्दुद है। का रास्ता जो है तर्क किया उसने, तबाही का रास्ता। उसने तर्क किया है। तौबा करता हूँ। और मसाइल का हल जो है वो जमहूरी अमल के ज़रिए ही मुमकिन है। राशि समझ आ सके। बहरहाल नाज़रीन, मैं बार बार करूँ कि ये इंतहाई अहम ये वाक़या है। क्यों अहम है? ये शख्स कौन था, कैसे पकड़ा गया? साबिक़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब, जो ख़ुद भी इस तरह की तंजीमों से मुतासिर रह चुके हैं, ना सिर्फ ये, इनका पूरा ख़ानदान, उनसे हमने रब्ता किया। बुख्ती साहब, गुलजार इमाम शंबे कौन था, कहाँ से आया, थोड़ी बहुत डिटेल्स तो नाज़रीन तक पहुँची है। इस बंदे का पकड़ा जाना या इसका फिर सरेंडर करना, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब शुक्रिया, और शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद आप दोनों ने याद किया है। आपसे यही गिला है कि जब जब बलूचिस्तान में कोई एक्टिविटी होती है तभी आप याद करते हैं, वरना नहीं करते। शायद आप तो हमेशा दिल में रहते हैं। भाइयों का रोल ऐसा ही है जैसे आप लोग प्ले कर रहे हैं। हमने ना बुलाया ना कभी याद किया। आ जाए ज़रा इस पर। जी, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को और रियासती इदारों को मुबारक हो कि ये एक बड़ा कमांडर था साउथ बलूचिस्तान का, और सबसे बड़ी बात ये थी कि फुट सोल्जर्स में बड़ा इन्फ्लुएंस था इसका और बड़ी से थी, और साउथ बलूचिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में और लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को इस राह में डालने में इसकी बड़ी एडवोकेसी करता था। और ये जो बलोच सेपरेटिस्ट में बरास नाम की एक तंजीम बनी, उसमें भी इसका बड़ा किरदार था। जैसे शामी साहब फरमा रहे थे कि शुरू में ये एक ब्राहिम बुख्ती BRA से ताल्लुक़ रखता था, और फिर लेटर ऑन इसने अपना एक ग्रुप बनाया सरफराज बंगुलजई के साथ मिलकर, और फिर BNA के नाम से एक तंजीम बनाई। तो ये इसलिए भी अहम है कि आज बलोच नौजवानों को ये पैगाम भी इस प्लेटफॉर्म से वो दे रहा है कि ये जो वायलेंस का रास्ता है, ये रास्ता सही रास्ता नहीं है। इससे बलोच कौम की खिदमत नहीं है, बलूचिस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि ये उल्टा बलोच कौम को पीछे धकेल रहे हैं, बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और बलोच अक़वाम का जो तालीम है या सेहत है, उनमें भी वो रुकावट बन रहे हैं। सबसे बड़ी रुकावट वो है, क्योंकि देखें कितनी पंजाबी टीचर्स की किलिंग हुई, कितने पंजाबी डॉक्टर्स को मारा, कितने इंजीनियर्स को मारा गया, कितने सिविलियंस को मारा गया, लेबरर्स बेचारे जो पंजाब से आके वहाँ थे वो उनके मारने में ये लोग शामिल रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, और सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर पे ISI चीफ और ISI उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस तरह के ऑपरेशंस आसान नहीं होते हैं। और बिलखुसूस बुख्ती साहब बिलखुसूस ये इस बात को आगे बढ़ाएं, चूँकि आप ज़ेरे दाखिला भी रह चुके हैं, इस तरह के ऑपरेशन से आपकी भी आगाही है। ये इसलिए भी पेचीदा है
کہ یہ شخص جو ہے یہ تو انڈیا کے ساتھ بھی اور دیگر جو بین الاقوامی حساس ادارے ہیں ملک دشمن ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، تو آبویسلی ویل اپڈیٹڈ شخص ہوگا اور اسی طریقے سے یہ آپریٹ کرتا رہا فار ایئرز اینڈ ایئرز۔ مفتی صاحب اس کو امان دے دی گئی ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی اس کو امان دے دی گئی ہے، دوبارہ فرمائیے گا کیا کہا آپ نے؟ یہ دوسرا سوال تھا شامی صاحب کا، اس کو امان دے دی گئی ہے۔ معاف کیجیے گا مجھے آپ شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں، میں عرض کرتا ہوں پہلے آپ بات پوری کیجئے نا، اس کی جو بات کر رہے تھے شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں اس نے جو معذرت کی ہے، معذرت کیا قبول کر لی گئی، کیا وہ معذرت قبول کر لی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پھر ایک سے ڈیبیٹ ہے۔ ریاست کی خاطر دیکھیں سب سے زیادہ خون میرا بہا ہے، میں ریاست کی خاطر پاکستان کی خاطر ہم یہ قربانی دینے کو بار بار تیار ہیں کہ جو وہاں سے قتل و غارت کر کے واپس آتے ہیں، لیکن ایک چیز ریاست کو یا حکومت کو ضرور کرنی چاہیے کہ جو ایک طریقہ کار ہے بلوچی روایات کے عین مطابق، بلوچ روایات کے مطابق میڑ مرکہ یا کمپنسیشن ان فیملیز کی کہ ان کے ہاتھوں جن کا نقصان ہوا، ہم کھلے دل سے قبول تو کرتے ہیں حکومت کا فیصلہ، لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ گزارش ضرور ہوتی ہے کہ وہ جو بیچارے انوسنٹ فیملیز جن کا قتل ہوا ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار انہی کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں جرگہ بلانا چاہیے۔ شامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جرگہ بلانا چاہیے کیا؟ شامی صاحب آپ کی آواز، شامی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورتحال پہ کیا اب جرگہ بلانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں جرگہ بھی تو ہمارا ٹریڈیشنل ایک وہ ہے، سب سے پہلے تو یہ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں عدالتوں کا جو نظام ہے اس سے گزرنے کے بعد جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے، ان کے گھروں میں میڑ لے کر جائیں، جرگہ لے کر جائیں، مرکہ لے کر جائیں، ان کے کمپنسیشن کا بندوبست کریں تاکہ ان کو یہ آنیسٹ اسٹیٹ کی طرف سے محسوس ہو کہ ہمیں حکومت، اور یقیناً حکومت وقت جو حکومت بلوچستان ہے یا مرکزی حکومت ہے وہ کر رہی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس پہلو پہ سوچ رہے ہوں گے۔ اطلاع یہی ہے کہ اس پہلو کو بھی زیر غور لایا جا رہا ہے اور اگلا مرحلہ یہ ہوگا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا میں واپس آتا ہوں جو سوال آپ کے لیے میں نے چھوڑا تھا کہ اس ایک شخص کی، اس اہم ترین شخص کی جو گرفتاری ہے اس سے جو باقی وہاں پہ قلعدم تنظیمیں کار فرما ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو باقی تنظیمیں کے نوجوان جو ہیں ان پہ بنیادی طور پہ اثر پڑے گا۔ نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان کو گمراہ کرتے ہیں، ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں آپ بھی اور باقی پاکستان بھی کہ یہ لڑائی ہے کیا۔ یہ لڑائی کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہم جہاں ہم لیک کرتے ہیں وہ پولیٹیکل آنرشپ نہیں ہے، یہ لڑائی صرف فوج نے نہیں لڑنی ہے، یہ لڑائی پاکستان کے سیاستدانوں نے لڑنی ہے، پاکستان کے میڈیا نے لڑنی ہے، پاکستان کی جوڈیشری نے لڑنی ہے، اور دوسرے اس کا جو میجر کاز ہے وہ قطعاً انڈر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ کیا جنوبی پنجاب کے بلوچ ڈیولپڈ ہیں؟ یہ جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بلوچ آئیڈینٹی پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو نوجوان یہ سوچے، بلوچستان کا نوجوان، کہ اس بنیاد پر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ انڈر ڈیولپڈ ہیں، انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن کی اپرچونٹیز کم ہے یا ہیلتھ فیسلٹیز کم ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کو پہاڑوں کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور پھر ان کے بعد اس کا کوئی والی و وارث نہیں ہوتا ہے اور وہ بیچارے جو ہیں یا تو ریاست کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی پہاڑوں پہ گزارتے ہیں، اور جو ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ یورپ میں لگژریس لائف گزار رہے ہیں، ان کے بچے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز لے رہے ہیں، جبکہ عام بلوچ کا یہ بڑا ہم نقطہ اٹھا رہے ہیں، یہ بڑا ہم نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو ان کے والی وارث ہیں وہ خود بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہاں پناہیں ملی ہوئی ہیں، وہاں ان کو لگزوریس لائف ملی ہوئی ہے، کئی بین الاقوامی ادارے ان کو فیڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک عام جو بلوچ ہے اس کو اس وار میں جھونکا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں ان کی نہ صرف لگژریس لائف ہے، ان کو دنیا کی بہترین فیسلٹیز بھی ملی ہوئی ہیں، اور دونوں صورتوں میں جب یہ سرمچار جن کو دہشت گرد جا کے کسی کو قتل کرتے ہیں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، اگر یہ بیچارے سیکورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی کمپنسیشن ان کو ملتی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں ان کو صرف ڈالرز چاہیے، اور ان ڈالرز کے عوض یہ لوگوں کو لڑا کر، اور اس کو دیکھیں آج تک بلوچستان کے جو رائٹس ہیں وہ ملے کیسے ہیں، 1 یونٹ کی صورت ہو، 18th امینڈمنٹ ہو، پارلیمنٹ سے ملے ہیں، آئین کے تحت ملے ہیں، آئین کے تحت جدوجہد کرنے میں
قوم پرستی کی سیاست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بندوق اٹھائیں گے، وائلنس کریں گے، اور پھر دوسرا اس وائلنس کا ایک پرابلم اور ہے، میں پہلے دن سے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر جب وائلنس ہوتا ہے تو ہم سب مل کے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، جبکہ یہ قوم پرستی کے نام پر وائلنس ہو تو ہم اس کو ناراض بلوچ کی کارروائی کر دیتے ہیں، کبھی کس کی کارروائی کرا دیتے، تو ہمیں اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے نیشن کو نکلنا پڑے گا، انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور پھر لڑنا پڑے گا۔ تو اس میں بگٹی صاحب یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں تو عجب ایک کھچڑی پکی رہتی ہے، ان کے درمیان بھی کنسنسس ہو ایٹ لیسٹ ان اہم ایشوز کے اوپر، اور وہ بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں، لیکن لگتے نہیں ہیں کہیں پہ۔ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اس نے بلوچستان میں پیرلل چلنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے گورننس کا ماڈل اپنایا ہوا ہے اس وقت وہ انتہائی انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ ایسے کرپشن کے ماڈل سے آپ کی جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے وہ سیکیورٹی پیراڈائم کے ساتھ پیرلل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ عام نوجوان جو عام بلوچ ہے ریاست کے ساتھ اس کی جو ایفیلیشن ہے، جو اس کا ٹرسٹ ہے، وہ اس وقت ڈیفیشٹ ہے، اور اس ڈیفیشٹ کو ختم کرنے کے لیے گورننس ماڈل کو اپنی پی ایس ٹی کو دوبارہ سوچنا پڑے گا، دوبارہ بیٹھنا پڑے گا۔ پھر ایک ایشو اور جی مختصر یہ فرمائیں کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، ایسے سرغنہ جو عناصر تھے ان کو پکڑا گیا، مارا گیا، اس کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کوئی خاص ایسا علاقہ نہیں جسے ہم نو گو ایریا کہیں؟ دیکھیں یہ جو گوریلا وارفیئر ہوتا ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے ایک ایک انچ پہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز، پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن، ان کا ایکسیس ہے، ان کا ہولڈ ہے، لیکن ظاہر ہے جب یہ گوریلا وارفیئر ہوتا ہے تو 1 سٹیپ 2 سٹیپ فارورڈ 1 سٹیپ بیکورڈ، یہ بڑا مشہور اعلیٰ نظر کا ایک وہ ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ ان کی تھریٹ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ملیٹنسی سے وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، بیکاز ہماری ایک، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پیرا ملٹری فورس ہی کافی ہے، لیکن انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے میلائن کر دیا ہے، اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈا ٹولز ہم نے بنا لیے ہیں۔ فار ایگزامپل مسنگ پرسن، دیکھیں ایک بندہ بھی مسنگ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن دیر از another story too. ادر سائڈ آف دا اسٹوری از کہ 5000 لوگوں کا قتل ہوا ہے، پنجابی لیبررز، ٹیچرز، ڈاکٹرز، بلوچ دیم میر سراج رئیسانی جیسے لوگ، اس طرح بلوچستان کے کونے کونے سے محب وطن لوگوں کو چن چن کے مارا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اس پر آ کے کنسنسس ڈیولپ ہو، کوئی پارلیمنٹری وہ بنے، اس میں بے شک اس کی سربراہی سردار اختر جان مینگل جیسے زیرک سیاستدان کو دیں، لیکن اس میں ہم جیسے جو چھوٹے سیاستدان ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، ان کی بھی بات سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کہ مسنگ پرسن کو پروپیگنڈا ٹول بنانا ہے تو اس کے سبجیکٹ کو جو اس کا کاؤنٹ ہے وہ بھی ڈائسی ہے، تو اگر اس کو پروپیگنڈا ٹول بنانا ہے تو بنائے رکھیں، اس سے اپنی پولیٹکس کسی نے چمکانی ہے چمکائے رکھیں، ریاست کو بلیک میل کرنا ہے بلیک میل کیے رکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے پہلو پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی صاحب۔ بلا شبہ ہمارے یہ ادارے جو وہاں پہ مسلسل ایسے عناصر کی سرکوبی پہ ہوتے ہیں، ان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس شخص کو کامیابی سے نہ صرف ٹریس کیا اور پھر اس کے بعد اسے گرفتار کیا اور اس نے سرنڈر کیا ریاست کے سامنے، اور شامی صاحب کو وہ پیغام یہی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے جدوجہد کی۔ تو شامی صاحب بس پروگرام ہوا ختم ہوا، چاہتا ہے مختصر سی گفتگو یہ کہ اب جہانگیر ترین صاحب والا جو چیپٹر ہے اس سے کیا نکلتا، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے جہانگیر ترین جو ہے ایک زیرک آدمی ہے اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تو تاحیات نااہل ہو چکے ہیں، تو ان کے ہاتھ کھلیں تو پھر وہ ہاتھ دکھائیں۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں مستقبل کی کوئی صورت گری میں۔ چلیے ناظرین اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔